بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ سب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ تو اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کو کامیاب اور پرسکون زندگی کے راز بتاؤں گی جن کو اپنا کے آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ تو جی سب سے پہلے جو کامیاب زندگی کا اور پرسکون زندگی کا راز ہے وہ ہے صبح سویرے اٹھنا۔ صبح سویرے اٹھ کے جو ہے ہمارے سارے کام ٹائم پہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں برکت ڈال دیتا ہے اور ہمارے سارے کام اپنے ٹائم پہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ سارے کام جو ہے ہمارے ٹائم سے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب لیٹ اٹھتے ہیں تو نماز بھی لیٹ ہو جاتی ہے اور جی کوئی کام ہمارا جو ہے ٹائم سے نہیں ہوتا۔ تو جی ہم پورا دن ہی جو ہے نا ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ دوڑ دوڑ کے ہم ایک ایک کام کرتے ہیں کیونکہ لیٹ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جی ہمارے کامیاب زندگی کا راز یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہر مسلمان نماز پڑھتا ہی ہے۔ تو یہ ہے کہ نماز جو ہے نا آپ ٹائم پہ پڑھا کریں، کیونکہ اکثر جو ہے ہم لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دنیا کے کاموں میں ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ نماز لیٹ ہو جاتا ہے اور ہم ٹائم سے نہیں پڑھتے۔ تو نماز جو ہے وہ ٹائم پہ پڑھا کریں۔ میں خود اللہ کا شکر ہے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، لیکن اکثر جو ہے گھر کے کاموں میں مصروف ہو کے جو ہے میں نماز دیر سے پڑھتی تھی، تو میرا کوئی کام بھی ٹائم پر نہیں ہوتا تھا اور میں ہر وقت یہی کہتی تھی کہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، کیونکہ میں فارغ ہی نہیں ہوتی اپنے کاموں سے، اپنے گھر کے کاموں سے میں بالکل فارغ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب میں نے ہر کام جو ہے چھوڑ کر پہلے نماز پڑھتی ہوں اور یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے سارے کام آسان کر دے گا۔ تو واقعی میں میرے سارے کام اب ٹائم سے ہو جاتے ہیں، اور پہلے مجھے کام کرتے وقت یہی ٹینشن ہوتی تھی کہ دیکھو نماز لیٹ ہو رہی ہے، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوتا تھا۔ تو فرینڈز، اگر آپ نماز ٹائم پہ پڑھتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام آپ کے لیے آسان فرما دیتا ہے اور آپ کے سارے کام جو ہے ٹائم پہ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی۔ اکثر جو ہے میں جو ہے نا جب کوئی کام ہو، کہیں باہر جانا ہو، جس طرح ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہو یا کوئی شاپنگ وغیرہ کے لیے جانا ہو، تو نماز کا ٹائم ابھی جب قریب آ رہا ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں نماز پہلے گھر میں پڑھ لیتی ہوں اور پھر ہم جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا ہمارے جب بھی میں باہر نکلتی ہوں تو میرا تو یہ عقیدہ ہے، یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ میرے سارے کام جو ہے خود بخود ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ اور جس دن میں اس طرح نہ کروں کہ بھئی لیٹ ہو رہے چلو جلدی سے، ابھی نماز کا ٹائم ابھی نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر ہے نماز میں، تو چلی جاتی ہوں، تو پھر اس دن کے جو ہے نا باہر کے کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ کبھی جو ہے اگر ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہو تو ڈاکٹر ہی نہیں ہوتا، وہ چھٹی پہ ہوتا ہے، اور اسی طرح۔ تو یہ ہے کہ آپ مطلب نماز کو آپ اہمیت دیں، نماز ٹائم پہ پڑھا کریں، تو جو ہے نا ہماری زندگی جو ہے خود بخود اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سکون لاتا ہے اور ہمیں کامیابیاں دیتا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، جو ہمارا تیسرا جو راز ہے کامیاب اور پرسکون زندگی کا، وہ ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ سورہ یاسین کی تلاوت صبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دن کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ ہمارے دن میں جتنی بھی کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آسان کر دیتا ہے اور ہمیں کامیابی دیتا ہے دن کے بھر کے کاموں میں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، یہ روٹین بنائیں کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دیتا ہے، ہماری زندگی کو پرسکون بناتا ہے۔ اور سورہ یاسین کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے روزانہ تو اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی حاجات ہوتے ہیں، جائز حاجات، وہ پوری کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ جس حاجت کے لیے بھی سورہ یاسین کو پڑھو نا روزانہ،
تو وہ حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ میں نے تو جتنی بھی مطلب جس حاجت کے لیے بھی میں نے یہ سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، پڑھا ہے میں نے ریگولرلی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ میری حاجت پوری کی ہے۔ تو جو ہے میں تو جب صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور یقین جانے آپ اللہ تعالیٰ سارے کام جو ہے نا ہمارے آسان کر دیتے ہیں، دن بھر کے جتنی بھی کام ہو نا وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی حاجت ہو آپ اس کے لیے دعا کیا کریں، اور روزانہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے اور ہمیں سارے کاموں میں کامیابیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دوسری کہ آپ کی حاجت بھی جس حاجت کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہو تو اس حاجت کے لیے دعا کیا کرو اینڈ میں، تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کر دیتا ہے۔ اور جو ہمارا چوتھا کامیاب زندگی اور پرسکون زندگی کا راز ہے وہ ہے ہر کام کو وقت پر کرنا۔ ہر کام جو ہے آپ وقت پر کیا کریں، جو بھی کام ہو اس کو اسی وقت ختم کیا کریں، کیونکہ ہم اکثر جو ہے نا یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی اس کام کے لیے ہم ٹائم نکالیں گے، یہ ہم کل کریں گے، تو بھئی وہ کل جو ہے کبھی نہیں آتا، اور وہ کام اسی طرح ہمارے سارے کام جو ہے پینڈنگ میں ہوتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے کام یہ کہہ کر جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے میں ٹائم نکالوں گی، تو یار وہ سارے کام ہمارے لیے ایک ٹینشن بن جاتا ہے، اور ہر وقت ہمارے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار میرے اتنے سارے کام ہیں، یہ میں کیسے کروں گی، ان کو ٹائم کیسے دوں گی۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچے کہ اس کام کو میں کل کروں گی، بلکہ جو بھی کام ہو اس کو اسی وقت ختم کیا کریں، تو اس سے جو ہے نا زندگی میں بڑا سکون آتا ہے، اور ہر کام جو ہے ہمارا ٹائملی ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا میں نے ماشاءاللہ سے اپنے چھوٹا بیٹا ہے اس سے سیکھی ہے۔ وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہر وقت ہر کام جو ہے اپنا ٹائم پہ کرتا ہے، مطلب جیسے ہی وہ آتا ہے ہوم ورک ہو اس کام، تو وہ کہتا ہے کہ ماما یہ میرا کام ہے، جس ہوم ورک وغیرہ میں میری ہیلپ چاہیے ہوتا ہے نا اس کو، تو وہ کہتے ہیں ماما یہ میرے ساتھ کریں۔ میں کہتی ہوں بیٹا خیر اس کو کل کر لیں گے، کسی اور دن کا چھٹی ہے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، چھٹیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ماما ابھی کرنا ہے۔ تو میں اس کے بیٹھ کے جو ہے نا اس کے ساتھ جب کرتی ہوں اگلے دن میں یہی سوچتی ہوں اگر وہ یہ کام میں نے نہ کیا ہوتا تو یار دیکھو آج بھی ٹائم نہیں تھا اس کے لیے میرے پاس۔ تو جی فرینڈز یہاں پہ میں اپنے گھر کی صفائی بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ تو جی فرینڈز ہمارا جو آخری ٹپ ہے، جو ہمارا سیکرٹ ہے سکسیسفل لائف کا، پرسکون اور کامیاب زندگی کا جو راز ہے وہ ہے ٹائم ضائع نہ کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں، اسپیشلی آج کل جو فون وغیرہ پہ ہم جب بات کرتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار یا دوست وغیرہ سے تو ہم گھنٹوں گھنٹوں تک بات کرتے ہیں، اس سے ہمارا جو ہے ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے کام کو صحیح طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے۔ اس لیے ٹو دا پوائنٹ بات کیا کریں، اور حال احوال پوچھ کر ٹو دا پوائنٹ جو بھی کام کی بات ہو وہ کیا کریں۔ ادھر ادھر دنیا جہان کی کسی مت سنایا کریں، ہم دنیا جہان کی کسی سناتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹینشن بھی شروع ہو جاتی ہے، یار فلاں نے یہ کیا وہ کیا، تو جو ہے نا اس سے ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنے کام جو ہمارے کام ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہمارے پاس پھر ٹائم نہیں بچتا۔ تو اس لیے ان فضول چیزوں پہ ٹائم بالکل ضائع نہ کرے، اپنا قیمتی وقت اپنے کاموں میں لگائیں۔ تو جی فرینڈز امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔